مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کا میسیج ہے ہمارے پاس، کیا خداوند نے یہ نہیں کہا کہ کیا میں نے کہا کہ تم خدا ہو۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 10 باب، اس کی 34 آیت، 34، 35 اور 36 آیت۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے یسوع مسیح ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ لکھا ہے، یسوع نے انہیں جواب دیا۔ یسوع مسیح نے یہودیوں کو جواب دیا، کیونکہ یہودی یسوع مسیح کو ہیکل میں مارنے کے لیے تیار تھے، سنگسار کرنے کے لیے تیار تھے۔ 33 آیت میں لکھا ہے، اس کے اوپر 33 آیت ہے۔ تو یہودی اسے پتھروں سے سنگسار کرنے لگے، جب مارنے لگے تو خداوند یسوع مسیح انہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ لکھا کہ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا؟ شریعت جو تھی وہ یہودیوں کی تھی۔ شریعت جو تھی خداوند کے بندہ موسیٰ کو دی گئی۔ شریعت کے تمام حکموں پر یسوع مسیح نے عمل کیا۔ شریعت کے مطابق یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا۔ شریعت کے مطابق یسوع نے معجزات کیے۔ شریعت سے ہٹ کر اس نے معجزات کیے، یعنی سبت کے دن، کیونکہ سبت کے دن آرام کرنا ضروری تھا، کام کاج کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن یسوع مسیح نے جو بھی کام کیے سبت کے دن کیے، یعنی کہ پاک دن کو جو خداوند نے جس دن آرام کیا، یعنی 7ویں دن آرام کیا، وہ 7واں دن ہفتے کا تھا، یعنی سبت کا دن ہفتے کا تھا۔ یسوع مسیح نے سبت کے دن سب معجزات دکھائے۔ تو اس نے یہودیوں سے کہا، یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا کہ تم خدا ہو؟ شریعت میں لکھا ہے، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے کہا کہ تم خدا ہو؟ کیسے خدا ہے انسان؟ انسان اس لیے خدا ہے کہ انسان کے منہ سے خداوند کا کلام نکلتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے۔ جب تک ہمارے منہ سے خداوند کا کلام نکلتا رہے گا ہم زندہ رہیں گے۔ جب ہم خدا کے کلام سے ہٹیں گے، کلام پر ایمان نہیں رکھیں گے، کلام پر ایمان عمل نہیں کریں گے، سو ہم مردہ بن جائیں گے، کیونکہ جو ہم لوگ خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں رکھتے ہم زندہ نہیں ہیں، ہم مردہ ہیں۔ اگر ہم خداوند کے کلام پر چلتے ہیں، خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، تو ہم اور آپ خدا ہے، کیونکہ آپ کے اندر میں سے کلام نکلتا ہے، آپ کے اندر میں سے کلام بات کرتا ہے، آپ کے اندر سے دعا نکلتی ہے، آپ کے اندر سے ہی میسج نکلتے ہیں، آپ کے اندر سے اچھی باتیں نکلتی ہیں۔ جو آپ کے دل میں بھرا ہے وہی نکلے گا، جو آپ کے دل میں نکلا ہے وہی، جو آپ کے دل میں رکھا ہوا ہے وہی آپ اگلیں گے، جو آپ کے دل میں موجود ہے وہی آپ اگلیں گے۔ اگر آپ کے دل میں کلام مقدس موجود ہے تو آپ کلام مقدس کی بات ہی کریں گے۔ اگر آپ کے دل میں برے خیالات ہیں تو آپ برے خیالاتوں کو ہی ظاہر کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے اندر شریعت کے کلام موجود ہے، شریعت کے قوانین موجود ہے، اس کے حکم موجود ہیں، تو آپ ضرور خدا ٹھہریں گے۔ یہ خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا کہ تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا۔ کس کو خدا کہا؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا۔ اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو آپ خدا ہے، آپ ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر جو کچھ بھی آپ وہی اگلیں گے۔ میرے بھائی، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے وسیلہ سے قوموں کو برکت دے، خداوند آپ کے وسیلہ سے زندگیوں کو بدلے گا۔ اگر آپ خدا کے کلام پر عمل کریں گے اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں ہے۔ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ یسوع مسیح نے جب معجزے کیے، کام کیے، تو یہودیوں نے اس سے کہا کہ تو کفر بکتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے کفر بکتا ہوں کہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔
آپ تو خدا ہیں، کیونکہ آپ کے پاس، جن کے پاس خدا کا کلام آیا وہ خدا ہے، کیونکہ آپ کے پاس بھی اگر خدا کا کلام ہے تو آپ خدا جیسی باتیں کریں گے، خدا جیسی محبت کریں گے، اور اگر آپ کے پاس کلام نہیں ہے آپ خدا جیسی محبت رکھ ہی نہیں سکتے۔ بہت سارے حوالہ جات ہمارے پاس کلام مقدس میں سے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب اور اس کی 21 آیت میں کیا فرماتا ہے۔ آپ کیسے خدا ہے؟ لکھتا ہے، تریت میں یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا۔ یہ پولس رسول ہمیں بتا رہے ہیں کلام مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب ہے، اس کی 21 آیت ہے، اس میں بھی تریت کا ہی لکھا ہے۔ تریت جو موسیٰ کو ملی تھی، جو آپ کے پاس خدا کا کلام ہے۔ تریت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے۔ پس بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے، اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے نشان ہے۔ جو نبوت کی جاتی ہے ایمانداروں کے لیے نشان ہے۔ ایماندار جو لوگ ہیں وہ خدا کا کلام سن کر اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے خداوند کے حکموں کو اور شریعت کو مانتے ہیں۔ ایمان ہی سے ہنوک جو تھا وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا بغیر موت کے۔ ایمان ہی کے وسیلہ سے ابراہیم راست باز ٹھہرا، راست بازوں کا باپ ٹھہرا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ خداوند کے کلام مقدس کو کھولیں، اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کی زندگی کو بدلیں، اور خداوند کے کلام کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے وہ بات کرے گا۔ آپ تو مسیح کے پیروکار ہیں، آپ تو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ آپ اپنے نام کے ساتھ جب مسیحی لگاتے ہیں تو مسیحی جیسے کام کرنا ہمیں ضروری ہے۔ مسیح پر ایمان رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کی عمر درازی کرے، آپ کی رکی نعمتوں کو جاری کرے، آپ کے کاروبار میں، اولاد میں وہ برکت پر برکت عطا کرتا جائے۔ یسوع المسیح کے نام سے آمین۔